اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ محترم سامعین، ناظرین اور عزیز ہمارے چینل کے سبسکرائبرز، آپ تمام حضرات بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہیں۔ اس میں بہت سارے جائز عملیات اور ایسے وظائف جس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، یہ ہمارے چینل پر آپ کو ملتے رہتے ہیں۔ آج کا خاص ویڈیو دست غیب کا ایک آسان اور مجرب عمل کہ جس کو کئی لوگوں نے آزمایا ہے اور ان کی زندگیاں بدلی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے انتہا ان کو مال و دولت عطا فرمائی ہے، وہی وظیفہ آپ کے ساتھ آج اس ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا۔ وظیفہ بہت آسان ہے، ایک مختصر سی آیت کا ٹکڑا ہے جس کو آپ کو ذکر کرنا ہے۔ اس کے دو اوقات ہیں، بعد نماز عشاء اور بعد نماز فجر۔ ان دو نمازوں کے بعد اس ذکر کو کرنا ہے۔ ذکر کی چند پابندیاں ہیں کہ جس سے آپ کو نتائج ملیں گے، یعنی آپ کی زندگی میں فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے کام عطا فرمائیں گے کہ جس سے آپ کی کمائی زیادہ ہوگی اور آپ کے رزق میں برکت ہوگی، برکتوں میں اضافہ ہوگا، گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اسی وقت حاصل ہوں گی جب ان چند پابندیوں کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے۔ پابندیاں مختصر یہ ہے کہ نمازوں کو وقت پر ادا کرنا۔ عورتیں ہیں تو گھر پہ اذان ہوتے ہی وقت پہ ادا کرنا نماز کو۔ مرد حضرات باجماعت ادا کریں تو بہت بہتر ہے، نور علی نور ہے۔ اور اگر جماعت سے نہ پڑھ سکے، کام کی مشغولی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جماعت سے نہ پڑھ سکے تو وقت پہ نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ حلال کمائی کھانا، پاک صاف رہنا، پاک صاف کپڑے پہننا، ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہنا یا کم از کم تمام نمازوں میں تازہ وضو کر کے نماز ادا کرنا۔ صبح شام استغفار 100 مرتبہ، صبح بھی یعنی فجر کے بعد بھی، اور شام یعنی مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بھی استغفار 100 مرتبہ پڑھنا۔ درود شریف بھی اسی طرح صبح اور شام 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا، اور ہو سکے تو فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے کام میں جو دن بھر کا آپ کا جو بھی کاروباری کام ہے اس میں مشغول رہنا، اور اس کے علاوہ جو ذکر بتایا جائے اس کو بعد نماز عشاء اور بعد نماز فجر وقت پر ادا کرنا۔ اور ذکر کی آیت کو اچھی طرح یاد کر لینا، کیونکہ اس آیت میں جو حروف ہیں، جیسے صاد ہے اس عبارت میں، اس آیت میں، تو حروف کی ادائیگی کے ساتھ اچھی طرح عبارت کو پڑھنا، آیت کو پڑھنا۔ اس کے علاوہ اور مزید کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ وقت کی پابندی ضروری ہے، نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ عشاء کے نماز کے بعد فوراً یہ عمل کرنا ہے، یعنی آپ نے عشاء کی فرض ادا کی، فرض کے بعد کی دعا کے بعد چاہیں تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا چاہیں تو سنت واجبات واجب الوتر جو ہے وہ پڑھنے کے بعد، سنتیں تمام پڑھنے کے بعد بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ نماز کے بعد پڑھا جائے۔ فجر بھی اسی طرح، فجر وقت پہ ادا کریں۔ فجر کے بعد اگر آپ کے معمولات ہیں روزانہ کے تو اس سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے، یعنی فجر کی فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد دعا کے بعد آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ پھر باقی دن بھر کے جو روزانہ کے آپ کے معمولات ہیں، یاسین شریف کی تلاوت ہے، منزل اگر کوئی پابندی سے پڑھتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ منزل جو ایک کتابچہ ہے، اس میں ایک قرآنی آیات کا مجموعہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ جادو، جنات، اثرات، اس طرح کے پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن بھر محفوظ رکھتے ہیں ہر طرح کی بد نظر سے، جادو سے، جنات سے، اس طرح کی پریشانیوں سے اللہ آپ کو محفوظ فرماتے ہیں اگر آپ
منزل کی پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں یہ آپ ذکر کے بعد کریں گے۔ ذکر کی آیت وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، نصیرہ میں صاد ادائیگی اچھی طرح ہونی چاہیے۔ ذکر کی آیت دوبارہ سن لیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ یہ آیت کو پابندی سے روزانہ فجر اور عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ تعداد اس کی روزانہ 370 مرتبہ پڑھنا ہے، 370 مرتبہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ذکر سے پہلے آپ نے نماز ادا کی ہے، ذکر کے 370 مکمل ہونے کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد خوب توجہ سے، خوب آہوزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے مقاصد کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اچھی طرح آپ دعا مانگیں گے۔ دعا 2 منٹ 5 منٹ جتنی زیادہ آپ کا دل لگے دعا میں اتنی زیادہ کر سکتے ہیں، 3 منٹ سے کم نہ کریں۔ دعا مکمل ہوگی، اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایک مقصد کے لیے ایک مرتبہ پورا عمل کریں۔ عورتیں اگر کر رہی ہیں تو یہ عمل ویسے تو ایک ہی مہینے میں یعنی 15-20 دن کے بعد آپ کی زندگی میں اس کے نتائج، اس کے اثرات اور اس کی برکتیں آپ کو دکھنا شروع ہو جائیں گی، مگر اس کو بہت اوپر درجے تک لے جانے کے لیے، اس کی پوری تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو 3 ماہ کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ مرد حضرات کے لیے، عورتوں کے لیے جب ان کی نماز شروع ہو رہی ہے یا پڑھتے رہیں گے، نماز بند ہو گئی ذکر بند کر دیں گے، پھر جب نماز شروع ہوگی پھر پڑھیں گے۔ اس طرح آپ بھی 3 ماہ پڑھیں گے، یا ہو سکے تو 4 ماہ کی پابندی کر لینا۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو ہمیشہ کا اگر معمول بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا ترقیات، کاروبار، رزق، فراوانی، نعمتیں سب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ نہیں چاہتے، یہ تعداد آپ کو لمبی لگتی ہے، وقت اتنا آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس کو 3 ماہ کے بعد یا 4 ماہ کے بعد اس کو صرف 70 یا 100 مرتبہ پڑھنے کا ہمیشہ کا معمول رکھیں۔ 70 یا 100 مرتبہ پڑھنے کا صبح شام ہمیشہ کا معمول رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو زندگی بھر نعمتیں، فراوانیاں، رزق، عزتیں، ساری چیزیں عطا فرماتے رہیں گے۔ اور یہ مجرب عمل ہے، یعنی بہت سوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، اس عمل کی ناکامی ہو ہی نہیں سکتی، یہ یقیناً کامیاب ہونے والا عمل ہے۔ اب کرنے والے کی ہمت اور پابندی پر ہے، منحصر ہے کہ یہ کس طرح پابندی سے کرتے ہیں، کس طرح اس کی وقت کی پابندی کے ساتھ اس کو پورا پڑھتے ہیں، کتنے دنوں تک پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی تاثیر بڑھتی رہے گی اور آپ کو اس کے فوائد اور فضائل ملتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوئی اس کو کرے اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، یہ ویڈیو، یہ وظیفہ اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک ضرور کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، ان کے بھی مسائل حل ہوں۔ اور نیکی اور خیر کے کام کو پھیلانے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ خود بھی کرتا ہے، اور اچھی چیزیں پھیلانا ثواب کا بھی باعث ہے، اور ان سے جن کو آپ نے شیئر کیا ہوگا اس وظیفے کی وجہ سے ان کی زندگی بدلتی ہے تو وہ آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے، تو اس طرح کے بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ اب ایک ضروری بات کہ اگر آپ کے کسی طرح کے روحانی مسائل ہیں، روحانی علاج سے متعلق ہیں یا روحانی عملیات سے متعلق ہیں، تو یہ سامنے اسکرین پر دیے جانے والے واٹس ایپ نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس پہ وائس میسج کیا کریں، برائے مہربانی کال نہ کریں، کئی حضرات کے کال آتے ہیں جس کی وجہ سے میرے اوقات میں جو میری مشغولیات ہے اس میں کال اٹینڈ نہیں کر پاتا ہوں، تو بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جواب ملے تو آپ وائس میسج کیا کریں اس واٹس ایپ پہ، اس واٹس ایپ پہ وائس میسج کریں تو انشاءاللہ آپ کے مسائل کو سن کے اس کا بہترین اور جائز حل آپ کو دے دیا جائے گا۔ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو حضرات عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا شوقین ہیں عملیات کے
وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کورس ہمارے چلتے ہیں جس میں آپ کو عملیات کی ہر طرح کے معلومات دی جائے گی، کورس کمپلیٹ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔